بھائی صاحب ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ایکچوئل پرابلم ہے نا، جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی افواج بھی پریشان ہے، اور پریشان ان دا سینس میں ناٹ سیئنگ پریشان ان دیٹ کانٹیکسٹ، بٹ جو ڈویژن آئی ہے نا پاکستان کے اندر، یہ جو ایک مہم چلانا شروع کر دی ہے، یہ نفرتوں کی مہم جو چلانا شروع کر دی ہے، اسپیشلی دیکھیں میں نے بھی 20 ایئرز میں آئی تھنک جو لاسٹ میں نے دیکھا تھا نا، جو بہت پروپیگنڈا ہوا تھا ٹورڈز دی اینڈ آف پرویز لیٹ جنرل پرویز مشرف ایرا، وہ جو موومنٹ چل گئی تھی نا ان کی لائرز کی، اس کے بعد پھر ان کا وہ ڈاؤن فال اور جس طرح ان کو نکالا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دیا، بٹ اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی عوام اور افواج کے درمیان اس طرح کا فاصلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہو یا کرنے کی کوشش کی جائے. آئی تھنک دیٹ از آور پرائیورٹی رائٹ ناؤ کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے نا، یا کرنٹ پولیٹیکل جو آپ کی ہائرارکی ہے وہ تو نہیں کر سکتی، بیکاز دا یوتھ انفارچونیٹلی ڈز ناٹ ٹرسٹ دیم. دیٹس اے فیکٹ. یہ دیکھیں یہ سب مسائل ملک کے پیدا ہو گئے اور اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو آج اس ملک میں ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے حکومت کے ساتھ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، جوڈیشری میں ہیں، سب ذمہ دار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی یہاں بری ذمہ نہیں ہے. جہاں پر ہمارا ملک کھڑا ہے ہم سب کا حصہ ہے اس خرابی کے اندر. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. پھر اپنے حالات دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. آج کسی کے بارے میں بھی لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے. لوگ اب سب پہ ہمیں برد الزام ٹھہراتے ہیں. اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے ہے، اس کو آپ صرف عمل سے بدل سکتے ہیں. اور وہ عمل کوئی ایک روزانہ عمل نہیں ہے، آپ کے روزمرہ کے کام ہیں. آپ نے ملک کی بہتری کرنی ہے، معیشت کی بہتری کرنی ہے، سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، آپ نے تفریق جو ملک میں اس کو ختم کرنی ہے، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، عوام کے سامنے ایک ایسے اقدار رکھنی ہے جس کو وہ اپنا سکیں. تو ہم تو اس میں مکمل طور پہ ناکام ہیں. ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آئین کی ترمیم پاس کر لیں. ہم آج بھی الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں. اس ملک کا ہر سیاسی لیڈر اس کی تائید بھی کرتا ہے، اس پر سائن بھی کرتا ہے. ملک کیسے چلے گا؟ آپ ذرا پڑھ لیں جو سپٹمبر میں 2 قانون بنے، نہ ان کا سر ہے نہ ان کا پیر ہے، نہ وہ کسی قانون کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے قانون کا، اس پر پورا اترتے ہیں. تو ہم نے بنائے ہیں. ایک قانون جلسہ روکنے کے لیے، ایک قانون سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے ریزروڈ سیٹس پر اس کی نفی کرنے کے لیے. بس یہ قانون بنائے اس حکومت نے سپٹمبر کے مہینے میں. اور تیسرا تحفہ جو ہم کو دے رہے تھے وہ ملک کے آئین کو رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کے پڑھے آئینی ترمیم پاس کر رہے تھے. یہ آج ہماری حکمران جو ہیں، جو اس ملک کی مجبور ہے نا سر. آپ کیا اب ان سے کیا گلہ کرنا، مجبور ہے نا. آپ کو پتا تو ہے کہ کیا مجبوری ہیں ان کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.